إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. یہ سورہ قاف کی چند آیات ہیں. گزشتہ جمعے بتایا گیا تھا کہ سورہ مبارکہ میں اللہ تعالی نے اہل جہنم کے کچھ اوصاف ذکر فرمائے ہیں جن کا بیان کر دیا گیا تھا، اور کچھ اوصاف اہل جنت کے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان فیہ ذکرکم کہ اس کتاب میں تم سب کا ذکر موجود ہے. اگر اس کتاب کو کھولو گے تو تمہیں کہیں نہ کہیں اپنا چہرہ نظر آ جائے گا، اپنی تصویر اس میں تم تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے. وہ اہل جہنم کے اوصاف پڑھ لو. القیا فی جہنم کل کفار عنید، نہ شکر لوگ اور حق سے عناد رکھنے والے، مناع للخیر، خیر کے کاموں میں رکاوٹ بننے والے، معتد مریب اور حد سے تجاوز کرنے والے اور شک و شبہ میں گرفتار. الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارا اور شرک میں مبتلا ہوا. یہ اس مقام پر اہل جہنم کے اوصاف ہیں. تو انسان اس مقام کو کھول کر بیٹھے اور اپنے اندر رجوع کرے کہ یہ اوصاف مجھ میں تو نہیں ہیں اور اس مقام پر میرا چرچا تو نہیں ہے. تو آگے اہل جنت کا ذکر ہے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور قیامت کے روز جنت قریب کر دی جائے گی متقین کے. جنت آج بھی قریب ہے اور قیامت کے دن بھی قریب ہوگی. فرق یہ ہے کہ آج ہم اسے دیکھ نہیں پاتے، وہ ہم سے چھپی ہوئی ہے، مخفی اور پوشیدہ ہے، مگر قیامت کے دن اسے دیکھیں گے قریب سے.
یہ اللہ رب العزت کی رحمت کی وسعت ہے کہ وہ جنت میدان محشر میں دکھائے گا متقین کو، اہل جنت کو، تاکہ ان کا شوق اور رغبت اور بڑھ جائے، مزید وہ خوشی، مسرت اور اطمینان محسوس کریں کہ یہ ہمارا ٹھکانہ ہے۔ تو جنت آج بھی قریب ہے، ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ اس کی دلیل نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، الجنت اقرب الی احدکم من شراک نعلہ والنار مثل ذلک، جنت تم سے تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، 1 فٹ کے فاصلے پر، 1 قدم کے فاصلے پر ہے، اور جہنم بھی اتنے ہی فاصلے پر ہے۔ جنت اور جہنم تم سے 1 قدم کے فاصلے پر ہیں۔ بعض اوقات بڑے ایک جذبے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ تم ایسی نیکی کر جاؤ کہ اگلا قدم تمہیں جنت میں پہنچا دے، جس کے شواہد دین اسلام میں موجود ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق جس شخص نے راستے سے ایک موذی شے کو ہٹایا تھا، ایک کانٹے دار جھاڑی کو ہٹایا تھا کہ کسی بھائی کو کانٹا چبھ نہ جائے، تو اس کا اگلا قدم اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا۔ اسی طرح فاحشہ، کتے کو پانی پلانے والی عورت جس کو اللہ رب العزت نے معاف کر دیا اور اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دیا، اور اس کی آئندہ کی زندگی تقوی پر قائم کر دی، تو کس قدر قریب ہے جنت۔ اور بعض اوقات ایک چھوٹا سا عمل بھی جنت کے داخلے کا سبب بن سکتا ہے۔